اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور ایک فقیر کی کہانی سناتی ہوں۔ دولت آباد نامی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور رعایا پرور تھا۔ جو بھی اس کے پاس آتا وہ اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرتا، اور اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو خود ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ غریبوں اور مجبوروں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دولت آباد ملک کے لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے اور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے سر میں غرور سمانے لگا اور اپنی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونے لگتا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو ایک دن بادشاہ کے محل میں ایک لالچی اور خوشامدی فقیر آیا۔ اس فقیر نے بادشاہ کے محل میں جا کر بادشاہ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہوئے صدا لگانا شروع کی۔ اے ہمارے بادشاہ، اے سخی بادشاہ، آپ کی سخاوت کے تو چرچے ہیں اور یقیناً کہ اس تخت و تاج کا حقدار ہی آپ ہے۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے فقیر کو ایک پپیتا انعام میں دے کر اسے رخصت کیا۔ فقیر نے پپیتا لیا اور منہ لٹکائے واپس ہو گیا۔ اسے اس انعام سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پہلے فقیر کے جاتے ہی دوسرا فقیر محل میں داخل ہوا اور اس نے حق کی بات کی صدا لگانا شروع کی کہ جو اللہ دے وہ کوئی نہ دے پائے، نہ ہی ہمارے بادشاہ۔ عزت دے اللہ کی مرضی، وہ بادشاہ کو بھی دے اور فقیر کو بھی دے، سب اللہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے فقیر کو 2 سونے کے سکے دیے اور اس کے بعد فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے دونوں فقیروں کی بازار میں ملاقات ہو گئی۔ پہلا فقیر بہت زیادہ دکھی نظر آ رہا تھا۔ دوسرے فقیر نے اس سے پوچھا، دوست تم اتنی دکھی کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ پہلے فقیر نے جواب دیا، میں بادشاہ کے محل میں گیا تھا، ان کی تعریف ہی کی اور انہوں نے مجھے انعام میں صرف ایک پپیتا دیا ہے جو میری کسی کام کا ہی نہیں۔ دوسرے فقیر نے کہا، میں بھی بادشاہ کے محل گیا تھا، میں نے ایک صحیح اور سچی بات کی تھی، وہ سن کر بادشاہ نے مجھے 2 سونے کے سکے انعام میں دیے، جنہیں پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پہلے فقیر نے دوسرے فقیر سے کہا، کیا تمہیں پپیتا پسند ہے؟ دوسرے فقیر جیسے دولت سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی وہ لالچی تھا، کہنے لگا، ہاں مجھے پپیتا پسند ہے۔ پہلا فقیر یہ سن کر کہتا ہے، تو تم یہ پپیتا مجھ سے خرید لو۔ دوسرا فقیر دونوں سونے کے سکے کے بدلے میں وہ پپیتا خرید لیتا ہے۔ پہلا فقیر سونے کا سکہ پا کر بہت خوش ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرا فقیر اپنے گھر لوٹتا ہے اور پپیتا کاٹتا ہے تو اس میں سے ہیرے اور جواہرات نکلتے ہیں۔ فقیر سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کا اللہ نے انعام دیا۔ یہ انعام مجھے اس بادشاہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ مجھے بہت بڑے بادشاہ کی طرف سے انعام ملا ہے۔ جبکہ دوسرا لالچی اور خوشامدی فقیر چند ہی دن میں پورے پیسے اڑا کر دوبارہ بادشاہ کے محل میں بھیک مانگنے چلا جاتا ہے۔ جیسی ہی بادشاہ اس کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے، اے فقیر، میں نے تو تیری بات سن کر خوشی میں تجھے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا پپیتا انعام میں دیا تھا، کیا ہوا پھر بھیک مانگنے چلا آیا؟ پہلے فقیر نے دوسرے فقیر سے ملنے اور 2 سکوں کے بدلے میں پپیتا بیچنے کی بات بتائی۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دوسرے فقیر کو محل میں طلب کیا اور پوچھا کہ پپیتا کاٹنے پر اس میں کیا نکلا۔ دوسرے فقیر نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور یہ بھی کہا،
یہ پپیتا پہلے فقیر کو اس لیے واپس نہیں کیا کہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ بادشاہوں کے سامنے حق بات کہنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام سے نوازتا ہے۔ اس لیے میں سمجھ گیا کہ پپیتے کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا ہے، اور یہ سن کر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور دوبارہ پہلے جیسا نرم دل اور تواضع والا بادشاہ بن گیا، اور لالچی فقیر کو اس نے جلا وطن کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ تو سچ ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر نیک انسان کو اس کی نیکی پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامانی خدا۔